پھر مودی کا اپنا ایک کیریکٹر ہے کہ اس شخص نے جو بھی سٹیپ اٹھایا یہ اس نے واپس نہیں کیا، اس کے ایفیکٹس نکلے ہیں، اس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنے سٹیپ کے اوپر جمع رہا، اور یہاں بھی یہی صورت ہے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے گا۔ انڈیا اس طرح کا بدماش بنا ہوا ہے، علاقے کا اس طرح سے وہ جگہ بنا ہوا ہے کہ وہ صرف کسی قانون کو مانتے ہی کہاں ہے، وہ نہ بین الاقوامی قانون کو مانتا ہے، نہ آپ کی بات مانتا ہے، نہ جو مودی ایک فاشسٹ سٹیٹ اس نے بنا دی ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اور اسی پہ وہ عمل کرتا ہے۔ نمسکار دوستو، پاکستانی میڈیا نے جتنا مودی کے بارے میں ڈسکس کیا ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ انڈین میڈیا نے بھی کیا ہوگا۔ مطلب جب سے پردھان منتری مودی پردھان منتری بنے ہیں تب سے لے کر اب تک انہوں نے لاکھوں شوز کر دیے ہوں گے، اور اس میں بھی 2-4 شو ہوں گے جس میں پردھان منتری مودی کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کہی گئی ہوگی یا پھر لکھی گئی ہوگی، ادروائز ساری کی ساری جگہوں پر بس ان کو کریٹیسائز ہی کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ پردھان منتری مودی ایک ایسا شخص ہے کہ جو فیصلہ لینے کے بعد اس چیز پہ سائڈ میں ہٹتا نہیں ہے یا پھر اس چیز سے بدلتا نہیں ہے، اور یہ بات بالکل اگر آپ دیکھو تو سچ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بہومت ہے، اس کے علاوہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کا ان کا ایک فیس ہے۔ پاکستان کو لے کر انہوں نے جو سٹانس لیا ہے، چلیے کئی ساری اور بھی چیزیں ہے، بیچ میں وہ جو فارم لو کو لے کر، فارم کے نیموں کو لے کر ایک نئی چیز آئی تھی، اس میں پردھان منتری مودی نے بیک سٹیپ کیا تھا یا پھر کہیں کہ اس کو واپس لیے تھے، لیکن پاکستان کو لے کر خاص کر کے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مجھے بہت ایک اچھی لگتی ہے کہ بھائی مطلب کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھائی پڑوسی ہے تو ہم کو بات تو کرنی ہی پڑے گی، لیکن فی الحال جو پردھان منتری مودی کی طرف سے یا پھر مودی گورنمنٹ کی طرف سے جو سٹانس ہے کہ نہیں ہم بات نہیں کریں گے، یہ فی الحال کے لیے بہت بڑھیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے یہ جو سب سے واضح بات کر دی جاتی ہے کہ 375 کی جب تک معاملات جو جس طرح سے تھے 5 اگست سے پہلے اس طرح نہیں ہو جاتے، نہیں ہو سکتی بات چیت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھارت پاکستان سے مذاکرات کے لیے کوئی اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ یہ اقدامات واپس لے سکتا ہے؟ دیکھیے، بھارت مذاکرات کرتا ہے مذاکرات کے لیے اور وقت کو ٹالتا ہے، وقت گین کرتا ہے، اور وہ آرٹیکل 370 اور 35A وغیرہ کو واپس لے نہ لیں، مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، دونوں طرح سے وہ آپ کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے 72 سال کا ایک تجربہ دیکھا ہے۔ پھر مودی کا اپنا ایک کیریکٹر ہے کہ اس شخص نے جو بھی سٹیپ اٹھایا یہ اس نے واپس نہیں کیا، اس کے ایفیکٹس نکلے ہیں، اس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنے سٹیپ کے اوپر جمع رہا، اور یہاں بھی یہی صورت ہے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے گا۔ لیکن اگر آپ مذاکرات کر لیں اس کے بغیر تو آپ کو ویسے بھی کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس میں 2 نکات ہیں دیکھنے والے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو آرٹیکل 35A ختم کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ شہریت جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو دھڑا دھڑ دیتے جا رہے ہیں، اور وہ وقت گین کریں گے کہ 2-4-5 سال میں یہاں پہ آبادی کا تناسب بدل جائے۔ جن لوگوں کو شہریت دے رہے ہیں ان کی شرائط کچھ اور ہیں کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے کشمیر میں رہ چکے ہیں 5 سال، یہ وہ، لیکن کوئی کیرالہ میں رہتا ہے، کوئی اتر پردیش میں رہ رہا ہے، وہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو آپ کو کہا جائے گا اس وقت جب یہ صورتحال آ جائے گی تو آپ کو کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے تحت کچھ کروانا ہے، استصواب رائے وغیرہ تو پلیبیسائٹ کروا لیں، تو آپ اس کا کیا کریں گے، کیونکہ آبادی کا تو تناسب بدل چکا ہوگا۔ تو یہ کہ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس کو یونین ٹیریٹری بنا کے تو انہوں نے وہاں پہ اپنے طور پہ ڈیولپمنٹ جو یونین کرنا چاہے گی وہ کرے گی، اور جس طرح زمینیں وہ خرید رہے ہیں زبردستی کشمیریوں کی، یہ صورتحال یکسر بدل جائے گی اگر ہم اس کو آرٹیکل 370 اور 35A کو واپس لانے کا کچھ نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ شرط رکھنا کم از کم آپ کی فیس سیونگ ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کو ریورس کرے اپنا سٹانس، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ایک روڈ میپ دیں کہ یہ کیسے آپ کریں گے۔ اس کے مطلب ہے کچھ ایسی چیز دیں جس میں ریورس تو نہیں ہوگا فوراً، مگر وہ امید ہوگی ریورسل کی، جس پہ بات شروع ہوگی۔ بھائی یہ کیا ضرورت ہے آپ کو اس قسم کے کنسیشنز دینے؟ تو میں سمجھتا ہوں جو ہلالی صاحب اعتراض کر رہے تھے نا ابھی کہ یہ پرائم منسٹر نے کیوں کہا ہے، پرائم منسٹر مجھے ایسے لگتا ہے ہلالی صاحب کی شاید فیس سیونگ چاہ رہے ہیں۔ اچھا، جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ 2-3 شرطیں رکھنے کی بجائے انہوں نے کہہ دیا روڈ میپ دے، تو روڈ میپ کے ذریعے کہیں وہ فیس سیونگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ چلیں ایک فیس سیونگ مل جائے، کوئی لارا ہی مل جائے ہمیں کہ ہم یہ کر لیں گے، کہ انہوں نے یہ کہا اس بنا پہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیز نظر
یعنی انڈیا اس طرح کا بدماش بنا ہوا ہے، علاقے کا اس طرح سے وہ جگہ بنا ہوا ہے کہ وہ صرف کسی قانون کو مانتے ہی کہاں ہے وہ نہ بین الاقوامی قانون کو مانتا ہے، نہ آپ کی بات مانتا ہے، نہ جو مودی ایک فاشسٹ سٹیٹ اس نے بنا دی ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اور اسی پہ وہ عمل کرتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان نے بھی پازیٹیو رول ادا کیا ہے، یہ آرمی چیف ان کا بیان تھا، انڈین آرمی چیف کا، لیکن کل اس نے پھر ایک بیان دیا تو اس نے کہا جی کہ پہلے پاکستان ٹیررزم روکے۔ ٹیررزم تو وہ جس دن چاہیں کرا لیں گے، فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس دن چاہیں کرا لیں اور آپ پہ الزام لگ جائے گا، سارا کچھ جو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ وہی ان کا پرانا وطیرہ، ہم نے تو بڑی بات چیت کی تھی، ہم نے تو پاکستان کے ساتھ بڑے مذاکرات چلا رہے تھے، ہم تو بڑے مطمئن تھے، ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے، لیکن یہ بات ہی نہیں آتے، انہوں نے دیکھے ٹیررزم کر دیا۔ آپ تو ویسے بیان دے رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ، لیکن ہلالی صاحب اس طرح ہم بھی تو اس کنڈیشن میں ہیں نا، آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن ہم بھی تو تھوڑی سی اس طرح کی پرابلم میں ہے نا کہ ایک طرف افغانستان کا بھی ہمارا جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہے، افغانستان وہاں سے مسلسل ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ ٹی ٹی پی آپ پہ۔ اچھا چلیے جی جنرل صاحب آپ کر لیجیے جی۔ میں عرض کروں، دیکھیے بات یہ ہے افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں افغانستان تعاون کر رہا ہے، لیکن کرنے والا بھارت ہے۔ کیا بھارت نے وہاں پہ آپ کو کوئی رعایت دے دی ہے؟ وہ چیز تو وہیں چل رہی ہے، اس کو نہیں روکا جائے گا۔ آپ کو آپ بلیڈ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، ٹھیک، ادھر آپ کو یاد ہے کہ ادھر سے بھی ہمیں انگیج کیا ہوا انہوں نے، بالکل صحیح انگیج کیا ہوا ہے۔ ویسٹرن فرنٹ آپ کا کبھی وہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ افغانستان خود افغانی بیٹھ کے کو بات چیت کر کے تو اپنے اندر اپنی اسٹیبلٹی وغیرہ کر لیں، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا وہاں سے یہ کام کرتا رہے گا۔ ٹھیک، اور یہ کیونکہ کسی کی مودی کا جو ماڈل ہے، جی جی ہلالی صاحب جی مودی کا جو ماڈل ہے، جو ہیرو ہے، وہ نیتن یاہو ہے، سمجھیے اس سے یہ سیکھا ہے۔ امیت شاہ جو انڈیا میں مودی کے بعد سب سے مضبوط سمجھے جاتے ہیں، بلکہ بعض حلقوں کے مطابق تو وہ شاید مودی سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ وقت آنے پر ہم جو اس کی کشمیر کی ریاستی حیثیت ہے اس کو بحال کر دیں گے، یعنی انہوں نے بھی کوئی پلان بھی اپنا رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کو یہ ضرور چاہیے انڈیا کو بھی مجبور کرنے کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ تجارت جو ہے وہ ضرور کریں، اچھا اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے۔ بغیر کشمیر کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوئے، کشمیر کا مسئلہ دنیا میں جہاں مسئلے ہوتے ہیں اس میں تجارت جو ہے نا، بزنس از بزنس اینڈ پالیٹکس از پالیٹکس۔ آپ ایک چیز کو سمجھیں، اگر آپ انڈیا کے ساتھ اتنی تجارت کرتے ہیں، اس طرح سے جنریٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو بھی آپ ایک دنیا تاجر تو امن چاہتا ہے نا، پھر وہ کیسے اپنے سٹیکس لگا دے جبکہ آگے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سچویشن کیسے ایک دم خراب ہو جائے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ انڈیا بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان میں اس کو فائدہ ہے، پاکستان کے لیے وہاں مال بھیجنے میں فائدہ ہے۔ وہ باتیں صحیح ہیں۔